بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا مزاج عطا فرمایا ہے کہ اس کے مزاج میں اللہ نے جذبات رکھے ہیں، مختلف قسم کے جذبات، محبت کے بھی جذبات، غصے کے بھی جذبات، عاجزی کے بھی جذبات، بہرحال مختلف قسم کے جذبات رکھے ہیں اللہ نے انسان میں. انہی جذبات میں سے ایک جذبہ وہ غیرت کا جذبہ کہلاتا ہے. اور بھائیو، غیرت مختلف چیزوں میں، مختلف مقامات پر، مختلف اوقات میں پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نام پر بھی غیرت آتی ہے دل میں، اپنی بیوی پر بھی غیرت بندے کو آتی ہے، ماں پر بھی غیرت بندے کو آتی ہے، بیٹیوں پر، بہنوں پر، اور معاشرے کے اندر رہنے والی ہماری مائیں بہنیں، ان پر بھی بندے کو غیرت آتی ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو جذبہ غیرت کا رکھا ہے بندے میں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. لیکن یاد رکھو، میں چند منٹوں میں ایک غیرت کا پہلو تمہیں بتاتا ہوں. وہ ہے غیرت رسول اللہ پر. نبی پر بندے کو غیرت آئے. بیوی پر تو ہر کسی کو آتی ہے، اپنی مؤنثات اور ماداؤں پر تو جانوروں کو بھی غیرت آتی ہے. صرف خنزیر کو نہیں آتی. سارے سمجھدار بیٹھو نا. وہ تو جانوروں کو بھی غیرت آتی ہے. ہم انسانوں کو اپنی خواتین پر غیرت آتی ہے، آنی چاہیے. بلکہ چلو میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ ہوشیار ہو کے بیٹھو یار. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا، ہم نے رسول اللہ کے نام پہ درود پڑھنا ہے. اللہ کے نام کی یا قرآن و سنت کی بات ہے تو بے ساختہ منہ سے نکلے سبحان اللہ، اپنے فائدے کے لیے، میرے پر احسان نہیں. توجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیوس بندہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اور فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کا ابھی سفر باقی ہوگا، ڈسٹینس فاصلہ، اور اتنی دور سے خوشبو جنت کی آئے گی. 500 سال کا سفر ابھی باقی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن دیوس بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. یا رسول اللہ، من ہوا، کون ہے وہ دیوس بدنصیب جس کو جنت کی خوشبو نہیں سونگھی جا سکے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اپنے گھر کی عورتوں پر غیرت نہ آئے وہ دیوس ہے. بہرحال یہ تو میں نے ایک حدیث ایک تائید کے لیے سنا دیا آپ کو. غیرت کا ایک پہلو ہے کہ ہم اپنی عورتوں پر غیرت کریں. محلے کی بہن بھائی، بہنیں مائیں جتنے بھی ہیں وہ ہماری سب کی بہنیں مائیں ہیں، ان پر غیرت کریں ہم. لیکن ایک غیرت ہے وہ رسول اللہ پر غیرت، کہ رسول اللہ کا جب معاملہ آئے تو بندے کا ضمیر جاگ اٹھے اور غیرت ایسی دکھائے کہ پتہ چلے یہ محمد کا دیوانہ ہے، یہ رسول اللہ کا عاشق ہے، یہ رسول اللہ کا غلام ہے. بھائیو یاد رکھو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ وولدہ والناس
اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب سے زیادہ غیرت اللہ کے نبی پر نہ کھائے. ٹھیک ہے. اب اسی رسول اللہ پر غیرت، اس کے متعلق چند ایک حدیث اور آیتیں آپ کو سناتا ہوں. 14 منٹ ہے میرے اس گھڑی کے مطابق. توجہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. دو بندے آ گئے، ایک کلمہ پڑھنے والا، دوسرا یہودی ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا، دوسرا یہودی ہے. دونوں آ گئے اللہ کے نبی کی عدالت میں. یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ کو جزائے خیر ہے. اللہ اس کا بدلہ آپ کو دنیا آخرت میں عطا فرمائے. ہم دو میں اختلاف ہو گیا. وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے، میں کہتا ہوں میرا ہے. یہودی کہتا ہے میرا، کلمہ پڑھنے والا سمجھتا ہے میرا ہے. اختلاف ہے یا رسول اللہ میں، ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیے، ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیے. اللہ کے نبی نے ان دونوں کے دلائل کو سنا، ان دونوں کے دلائل کو سنا تو اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا. اور کیا فرمایا؟ وہ جو جگہ ہے وہ جگہ یہودی کی ہے اور کلمہ پڑھنے والا بندہ اس معاملے میں جھوٹا ہے. وہ ظاہراً کلمہ پڑھتا تھا اور حقیقت میں وہ منافق تھا. اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا. فیصلہ سننے کے بعد وہاں سے چلے، باہر نکلے. وہ جو منافق تھا کلمہ پڑھنے والا، اس نے کہا یار مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی تھکے بیٹھے تھے پورا دن مصروفیات کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے ہماری بات توجہ سے سنی نہیں ہے، پہلے فیصلہ سنا دیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نبی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. اس لیے ایسا کرتے ہیں، عمر بن خطاب کے پاس جاتے ہیں، اسے دوبارہ یہ بات ساری سناتے ہیں، اس سے کہتے ہیں وہ فیصلہ کرے. چونکہ یہودی اپنے موقف میں حق پہ تھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو عمر کے پاس چلے جاتے ہیں. عمر بن خطاب کے پاس گئے، دروازہ کھٹکایا. اندر سے عمر نے پوچھا ما دکل باب، کون دروازہ کھٹکا رہا ہے؟ جی ہم ہیں جی. کیوں جی؟ ہمارا یہ پرابلم ہے، یہ ایشو ہے، یہ ہمارا اختلاف ہے. اچھا پھر آپ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں. حضرت عمر جب سن رہے تھے بات، یہودی بول پڑا. توجہ کر رہا، میں رسول اللہ پر غیرت کی بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، توجہ کرو. یہودی بول پڑا. اس نے کہا عمر بن خطاب ایک بات سن لیں، یہی مسئلہ، یہ اختلاف ہم آپ کے نبی کے پاس لے کے گئے. اچھا تو اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ کے نبی نے، یہودی کہتا ہے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. اچھا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جناب اصل بات یہ ہے، یہ جو آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو یہ فیصلہ منظور نہ ہوا. حضرت عمر نے فرمایا پھر اس نے کہا ہے کہ جی نبی کا فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، ہم عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. حضرت عمر نے جب یہ جملہ سنا فرمایا ادھر ہی ٹھہرو رسلکما، ادھر ہی ٹھہرو. اندر چلے گئے، تلوار نیام سے نکالی اور باہر دروازے پر پہنچ کر
آتے ہی اس نبی کا فیصلہ نہ ماننے والے کا سر تن سے جدا کر دیا. کیوں کیا؟ بات تو سمجھو. کیوں کیا؟ محمد الرسول اللہ پر غیرت کر کے قتل کر دیا، سر اڑا دیا، گردن مار دی. وویلا مچ گیا، شور شروع ہو گیا. یہ جے موقع تے وقت منافقین نو موقع چاہیے ہے، وہ تھوڑا جا موقع ملے تو جاڑا ڈھول پٹے دینے والی. بڑا شور شرابہ ہوا. اللہ کے نبی کے پاس کیس چلا گیا. اب اللہ کے نبی کے پاس جو ہی کیس پہنچا، اللہ اوپر بیٹھا ہے، اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. قرآن جو کہتا ہے انہو هو السمیع البصیر. ہر ظاہری اور چھپی ہوئی چیز کو جاننے اور دیکھنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ تو دیکھ رہا تھا عمر نے میرے محمد پر غیرت کی ہے. اللہ نے کیا بدلہ دیا؟ اللہ نے قرآن کا آیت نازل کر کے قیامت تک کے لیے حکم بنا دیا اور فرمایا، سورۃ النساء 5واں پارہ ہے، اس میں فرمایا فلا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ نے حکم اتار دیا، فرمایا میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلا وربک، عمر نے تیرے نام کی غیرت کھائی ہے. مجھے یہ عمل اتنا اچھا لگا کہ میں قانون بنا رہا ہوں اور قسم کھا کے قانون بنا رہا ہوں. میرا پیغمبر جس کو بھی تیرے نام پہ غیرت نہ آئے، جو تیرے نام کی لج نہ رکھے، جو تیرے فیصلوں کی قدر نہ کرے، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے لا یؤمنون، ایسا بندہ اللہ کے کاغذوں میں مومن نہیں ہو سکتا. نبی کے نام پر غیرت کھائی عمر نے، نتیجہ کیا نکلا؟ قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا گیا. کیوں؟ نبی کے نام کی غیرت اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے. چل ایک اور بات سن، ایک حوالہ قرآن کا 5 منٹ رہ گئے. چلو میں شاکر کرتا ہوں. حضور اکرم کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اصل میں غلام بن کے آئے، منڈی میں بکتے بکتے آئے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے غلام بن گئے، انہوں نے خرید لیا. وقت گزرتا رہا، آخر کار وہ موقع آیا جب سیدہ خدیجہ کی شادی رسول اللہ سے ہو گئی. قسمت والی عورت ہے نا، رسول اللہ سے شادی ہو گئی. اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ جب شادی ہوئی، حضرت سیدہ خدیجہ نے حضرت زید جو ان کا غلام تھا اللہ کے نبی کو تحفہ دے دیا. یا رسول اللہ میری طرف کون تحفہ ہے، قبول فرمائیے. اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا. یہ تحفہ کا غلام آیا. اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے اس کو اپنا بیٹا بنا دیا. لے پالک منہ بولا بیٹا. اب اس کا وہ جو جوانی چلا بڑا ہوا، اللہ کے نبی نے
تلاش شروع کر دی. رشتہ ترجمہ آیا ہے تو والدین حق ہوتا ہے نا. اللہ کے نبی نے اس کے رشتے کی تلاش شروع کر دی. کرتے کرتے اللہ کا کرنا رسول اللہ کے خاندان کی عورت اور رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف اللہ کے نبی نے پیغام بھجوایا کہ زینب کے والدین میں چاہتا ہوں کہ زینب کا نکاح میرے غلام اور میرے بیٹے زید کے ساتھ کر دیا جائے. جب ان کے پاس پہنچی یہ بات تو اس کے والدین بھی سوچ میں پڑ گئے تو یار وہ تو غلام ہے وہ تو غلام ہے اور ہم سید فیملی کے قریش فیملی سردار فیملی ہے ہم تو اس کے کیسے رشتہ ہوگا. سوچ بچار میں پڑے. ظاہراً تو انکار نہ کیا لیکن ذرا تھوڑا سا ڈھیلے پڑ گئے. اللہ اب دیکھ ذرا جو پہلا واقعہ میں نے آپ کو سنایا اس میں نے سنایا کہ اللہ نے غیرت کی ہے. اللہ حضرت عمر نے غیرت کی ہے رسول اللہ پر. اب جو واقعہ سنا رہا ہوں اس میں آپ کو سنا رہا ہوں اللہ غیرت کر رہا ہے اپنے نبی پر. اللہ غیرت کر رہا ہے اپنے نبی پر. کیسے؟ اللہ کے بعد پیغمبر کا جب یہ حکم گیا ڈیمانڈ گئی انہوں نے آگے ذرا تھوڑا سا ڈھیلا پن اختیار کیا. اللہ رب العزت نے اوپر سے حکم نازل فرما دیا اور فرمایا لوگو وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا اور نبی کے رشتہ داروں سن لو میں اللہ اپنے نبی پر غیرت کھا رہا ہوں. جو بات میرا محمد رسول اللہ کر دے سن لو. اگر جس نے منظور نہ کی جو ہے آپ کی جس نے منظور نہ کی تو سن لو لوگو ما کانا لمؤمن ولا مومنہ. مومن کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی کی بات کو ٹھکرا دے. اگر اس نے ٹھکرا دیا تو سن لو میں اللہ پاک ایسے بندے کو ایمان کی فہرست سے بھی نکال دوں گا. اب مولانا صاحب کو بلانے گئے ہیں نا ایک حدیث سن لو چھوٹی سی سنا دوں ان کے آنے تک سنو. عن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال وہ کیا فرماتے ہیں سمعت ابی یعنی ابا فرماتے ہیں حضرت سلمہ کہ میں نے اپنے ابا اقوا سے سنا. ان کے والد کا نام تھا اقوا. ان سے میں نے سنا ایک مرتبہ ہم رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے تھے. حضرت سلمہ کا والد سناتا ہے رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے تھے. ایک بندہ بیٹھا کھا رہا تھا. توجہ ایک بندہ بیٹھا ہوا کھا رہا تھا. اور کیسے کھا رہا تھا؟ فرماتے ہیں حضرت اقوا بائیں ہاتھ سے کھبے ہاتھ دینا. توجہ میں چند باتیں بتاؤں آپ کو ان کے آنے تک. کھبے ہاتھ نال کھاندا پیا ٹھیک ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ لیفٹ ہینڈ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک اے بندے دائیں ہاتھ سے کھا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور سنت عمل یہی ہے ہر جائز کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ہر جائز کام. اس لیے آپ کبھی بھی بائیں ہاتھ سے
پانی نہ پینا، بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھانا. مجھے ایک روایت یاد پڑ رہی ہے، پورا اس کا ریفرنس میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یاد رکھو. میں وہ ریفرنس کے بغیر بات کر رہا ہوں، حوالے کے بغیر. بات سنو ذرا. فرمایا دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور آگے آگے حضرت میں اس وقت تمہاری سیٹ چھوڑ کے کھلوتا ہوں. جی سمجھے، دائیں ہاتھ سے رحمان کھلاتا ہے. جو دائیں ہاتھ سے رحمان کھلاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے شیطان کھلاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ ہر جائز اور مباح کام جو ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل بیمینک، اور کھانا کھانے والا اپنے دائیں ہاتھ سے کھا. تو جو کیا اسے آگے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. اس نے کیا کہا؟ حالانکہ بالکل تندرست آدمی تھا، صحیح سلامت تھا. حضرت اقوا فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس محفل میں. اس نے کہا یار میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. اللہ کے نبی کو جلال آ گیا، ساری سرے کی جادن. اللہ کے نبی فرمایا شالا اکا نہ کھا سکے. وجہ اے نبی دی گل نہیں، نبی کی بات پر اللہ کو غیرت آئی. وجہ میں آخری بات، آخری جملے بالکل، نبی کی بات پر اللہ کو غیرت آئی. حضرت اقوا اپنے بیٹے حضرت سلمہ کو یہ روایت نقل کر رہے ہیں. حضرت سلمہ نے آگے اپنے شاگردوں تابعین کو بتائی. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا شالا کی نہیں نہ کھا سکے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم ہے ہم نے اس کو مرتے دم تک دیکھا، مرتے دم تک، موت تک دوبارہ وہ اپنا دایاں ہاتھ منہ کے قریب بھی نہ لے جا سکا، منہ کے قریب بھی نہ کر سکا. کیوں؟ اللہ نو غیرت آئی، اللہ وہ ہاتھ بھی شل کر دیتا. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو جو معروضات پیش کیے ہیں وہ کیا ہے؟ بندے کے مزاجوں میں سے ایک، بندے کے مزاجوں میں سے ایک مزاج ہے غیرت. غیرت وہ مختلف مقامات اور مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. گھر کی خواتین پر بھی غیرت آتی ہے، دیگر بہت ساری چیزوں پر بھی غیرت آتی ہے. اللہ کے نام پر بھی غیرت آنی چاہیے. لیکن اب جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے رسول اللہ پر غیرت آنا بندے کو، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، خاندان چھوڑ سکتا ہوں. یہ ہے رسول اللہ کے نام پر غیرت. میں دین نہیں چھوڑ سکتا، رسم و رواج چھوڑ سکتا ہوں. یہ ہے رسول اللہ پر غیرت کہ بندہ نبی پر غیرت کرتا. میں آپ کی غیرت پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میں آپ سے ایک پرومس نہیں، صرف میں ہاتھ کھڑے کراتا ہوں. ایمانداری سے سچے دل سے ہاتھ کھڑے کرو، اللہ کے نبی کے دین کے متعلق غیرت کا مظاہرہ کرو گے انشاءاللہ. اللہ سارے انہوں توفیق نصیب فرمائے. بہرحال مجھے مخل نہیں ہونا چاہیے تھا، میں معذرت کرتا ہوں حضرت صاحب سے کہ وہ ہمارے مہمان ہیں. چونکہ میں نے حدیث شروع کر رکھی تھی، میں چاہتا ہوں مکمل ہو جائے. اب آپ کے اور ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا سجاد الرحمان صاحب، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کا سب سے پہلے تو حضرات کو خطبہ سنائیں. ان کی ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنے ماشاءاللہ اللہ پاک نے جو استطاعت دی ہے اس کے مطابق